معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے، جبکہ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے، جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ اس بات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، آبنائے ہرمز کھلا اور محفوظ رہے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو وہاں نہیں تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اگر ہمیں دوبارہ نیٹو کی ضرورت پڑی تب بھی یہ نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کو یاد رکھیں، وہ ناقص طریقے سے چلنے والا بڑا برف کا ٹکڑا ہے۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا میزبان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے شہر اقتدار میں مذاکراتی میز سجانے کی تیاری۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکراتی ٹیم کو پاکستان بھیج رہے ہیں۔ امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کرشنر شامل ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ جڑواں شہروں میں آج اور کل عام تعطیل ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز ایک مرتبہ پھر مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ ادھر امریکی جریدے نے کہا ہے کہ ایران نے یومیہ 12 جہازوں کی ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہازوں سے ٹول وصول ہوگا اور اس حوالے سے ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب خام تیل کی قیمتوں میں 2.5% تک اضافہ ہو گیا۔ برینٹ خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنگ بندی کرے یا پھر اسرائیل کے ذریعے جنگ میں شامل رہے۔ دونوں راستے کے ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا کہ دنیا لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور عالمی برادری یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتے ہیں یا پھر نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگ بندی سبوتاژ کرنے کا بیان، کہا کہ اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ہمارے مزید اہداف ہیں جو معاہدے یا جنگ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ جنگ بندی اختتام نہیں بلکہ مزید کارروائیوں کا آغاز ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حالیہ حملوں میں لبنان کے 254 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی حکام نے آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود لبنان پر شدید حملے جاری ہیں۔ حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ عوام سے خون کے احتیاط دینے کی اپیل کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے واضح کیا کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس تمام صورتحال میں تمام دو طرفہ جنگ بندی یا پھر مذاکرات غیر معقول ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ڈرون حملے میں الجزیرہ کا صحافی شہید ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق الراشد اسٹریٹ پر صحافی کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے بعد گاڑی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ مستقل امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی کوششوں کی مسلسل حمایت پر سعودی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان نے مشکل وقت میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔
لبنان میں فوجی سرگرمیاں کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوئٹریس کی تمام فریقین سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل۔ حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری بشمول بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، ساتھ ہی شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آج اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں آمد پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کاوشوں کے لیے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی خطے میں امن کے لیے مؤثر کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امن اور جنگ بندی کے لیے پاکستانی قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے۔ 2 ہفتے تک آبنائے ہرمز سے آمد و رفت جاری رہے گی، جو ایران کی مسلح افواج کے ساتھ رابطے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ فیصلوں کا اختیار فریقین کے پاس ہے، پاکستان محض سہولت کار ہے۔ چین نے روز اول سے فریقین کو تحمل اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ یہ سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین، دیگر ممالک کی مشترکہ کاوشوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو، کہا کہ ایران جنگ بندی سے متعلق پاکستان کے مثبت کردار اور سفارتی کوششوں پر گفتگو، خطے میں امن استحکام کا مثبت اثر دنیا بھر کی سیاست اور معیشت پر ہوگا۔ پاکستان محض ایک سہولت کار ہے، ہم پوری دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا مگر خود تنہا ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر کمزور کر دیا۔ BBC رپورٹ کے مطابق عالمی بحران میں پاکستان فعال اور بھارت غیر مؤثر کردار میں دکھائی دیا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا۔ بھارت نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا مگر پاکستان کا نام نہ لیا۔ مودی حکومت سفارتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ دنیا بھر کے رہنما پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں، جبکہ بھارت کی وزارت خارجہ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع میں کامبنگ آپریشن کا آغاز۔ پولیس، رینج، ICTD، انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ مقامی سطح پر سرچ، نگرانی، ریاستی کنٹرول کا مؤثر نفاذ کر دیا گیا۔ گھر گھر تصدیق، رہائشی معلومات اور نقل و حرکت کی نگرانی جاری۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی مندی کے بعد تیزی، 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,66,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونا $35 سستا ہو کر $4,718 فی اونس میں فروخت ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی کو 40 دن بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے صبح سویرے نمازیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، جس پر بڑی تعداد میں نمازی مسجد الاقصی پہنچے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران جنگ کے بعد اسرائیل نے مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کویت پر ایران کی جانب سے 4 میزائل اور 42 ڈرون حملے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں پیٹرولیم تنصیبات اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس پر 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ آپریشن غصب للحق میں افغان طالبان رژیم کی بدترین پسپائی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ افغان میڈیا نے طالبان رژیم کی شرمناک ہزیمت کی تصدیق کر دی۔ جھڑپوں کے بعد طالبان نورستان اور کنڑ میں چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان عوام فاقہ کشی کا شکار ہیں، جبکہ مقامی آبادی نے مدد کے لیے پاکستانی فورسز سے رجوع کرنے کا عندیہ دے دیا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।